بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پریس کلب پشاور والوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں شارٹ ٹائم میں ہمیں موقع فراہم کیا۔ میں محمد ثاقب بحیثیت 1000 خاندانوں کا خادم، جو کہ آپ دوستوں کے علم میں بھی ہے کہ ہمیں 1000 بندوں کو PHC MP EPI ٹیکنیشین کو 1 سال پہلے گورنمنٹ نے ہمیں ہائر کیا تھا، جو کہ سرکاری رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق۔ لیکن بدقسمتی سے سر، ہم لوگ 1 سال سے 1000 بندے بغیر تنخواہ کے ہم نے ڈیوٹی کی، اور ہم نے ایسے ڈیوٹی کی سر کہ کرونا جیسے وبا میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بھی بھائی اپنے والد سے ہاتھ نہیں ملا سکتا تھا، کوئی بھی شوہر اپنے بیوی سے بھی ہاتھ نہیں ملا سکتا تھا۔ اس وقت میرے نوجوانوں نے ان کے گھر میں جا کر ان کی ویکسینیشن کی، اور اس کا صلہ میرے نوجوانوں کو یہ ملا کہ 1 سال بعد جب ہم متعلقہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے پوچھنے آئے کہ سر، اس فائنینشلی کرائسس کے دور میں، اس مہنگائی کی دور میں ہمیں 1 سال سے تنخواہیں نہیں ملی، ہمیں جو کہ دوسرے پیرامیڈکس کو جو مراعات ملتی ہے پی اے بل وغیرہ، وہ بھی ہمیں ٹرانسپورٹ کی مد میں کوئی چیز نہیں ملی۔ کورونا کے نام پہ فنڈ پہ کروڑوں آپ لوگوں نے ہڑپ کی، ہمیں 1 پیسہ بھی نہیں ملا۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنے جیب سے، اپنے بڑی بھوک سے 1 سال تک ہم لوگوں نے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دی۔ جب ہم سے ان سے پوچھنے آئے کہ سر ہمیں تنخواہیں، تو اس کا صلہ یہ ملا کہ ہمیں اوپر سے ٹرمینیشن لیٹر جاری کر دی، جو کہ ہمارے اوپر 1000 خاندانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہم لوگوں نے گزشتہ 9 دن ہم نے سوری پل کے نیچے گزاری۔ وہاں اللہ کی قسم میرے دوست ایسے بھی تھے کہ انہوں نے بھوک کی وجہ سے بھوکے رہے 3 دن تک، کیونکہ ان کے جیب میں دور دراز سے علاقے سے آئے ہوئے تھے، ان کے جیب میں 1 پیسہ بھی نہیں تھا۔ 1 سال سے بغیر تنخواہ کی وہ لوگ آئے اور 1 پیسہ ان کے پاس نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے پرسنل میں کہا کہ ہم بھوکے رہ رہے ہیں یہاں، اور ہمارے پاس خرچے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اس ظالم حکومت نے، اس انصاف کے نام پہ، اس انصاف کی حکومت نے 9 دن ہم اس سوری پل کے نیچے رہے، اور کوئی بھی آواز، کسی بھی حکمران نے ہماری آواز نہیں سنی۔ اور اس کا 9 دن کا صلہ یہ ملا کہ میرے نوجوانوں کے اوپر، مجھ سمیت کئی ساتھیوں کے اوپر اندھا دھند پولیس فائرنگ کی اور تشدد کیا، ہمارے اوپر لاٹھی چارج کی، جس میں مجھ سمیت میرے 10 بندوں کو LRH ہاسپٹل لے آ گیا۔ بھائی ہمارا گناہ کیا تھا؟ ہم نے کون سا لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ لوگوں کو پیدا کیا تھا کہ آپ لوگ کہیں کہ بھائی ہم آپ لوگوں کے اوپر، ہم نے روڈ بھی بند نہیں کیا تھا، ہم نے کسی مسافر کو تکلیف نہیں دی، کیونکہ ہم پروفیشنل لوگ ہیں، ہم پروفیشنل طریقے سے اپنا حق لینا جانتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے اور دکھ سے میں کہتا ہوں کہ اس پاکستان، اس خیبر پختونخوا میں یہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ یہاں جو بندہ سیدھے اپنے حق قانون کے دائرے میں مانگتا ہے، کسی کو نہیں ملتا ہے۔ یہاں الٹے طریقے کا مطلب روڈ بند کرو، تشدد کرو، سرکاری املاک کو نقصان پہنچاؤ، تب ان کو حق ملتا ہے۔ لیکن ہم پروفیشنل لوگ تھے، ہماری تربیت یہ نہیں تھی کہ ہم سرکاری املاک کو اپنے املاک سمجھتے ہیں، ہم سرکاری ادارے کو اپنے ادارے سمجھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہم نے پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی احترام کیا، ان کے آفیسرز کا بھی احترام کیا، لیکن انہوں نے ہمارے اوپر جو لاٹھی تشدد جو انہوں نے ہمارے اوپر برسائی، اللہ کی قسم ہم نے 1 انچ ہم نے قانون کو ادھر ادھر یا روڈ کو 1 منٹ کے لیے ہم نے بند نہیں کیا تھا۔ لیکن سر پھر کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ پھر یہ ہوا کہ 9 دن کے بعد ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگ ٹیبل ٹاک پہ آ جائیں۔ ہم نے کہا ویلکم جی، ہم ٹیبل ٹاک کے بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن 20 دن گزر گئے اس ٹیبل ٹاک پہ، آج کل کے ایک بات بھی ہماری نہیں مانی گئی۔ کہتے ہیں کہ آپ 1000 بندے ہیں، ہم آپ کو 1000 نہیں لیتے ہیں، ہم 600 بندوں کو، 400 بندوں کو، 500 بندوں کو لیں گے۔ بھائی کیوں؟ میں نے کہا سر ہم 1000 بندے ہیں، ان میں سے کوئی پرمٹ جاب پہ گئی ہیں، ٹوٹل ہم 820 بندے ہیں، ان کو لے لے۔ اگر آپ 600 500 کا ریٹ لگاتے ہیں ہمیں کبھی منظور نہیں ہوگا،
کیونکہ ہم کسی کے گھر میں غم اور کسی کے گھر میں خوشی نہیں چاہتے. ہم 820 بندے ہیں, 820 بندوں نے قربانی دی ہے, فرنٹ لائن ہیلتھ ورکر کے طور پہ ہم نے کام کیا ہے, ہم نے اپنے قوم کی خدمت کی ہے, اور اس کا صلہ یہ ملا ہے کہ آج تک ہمیں تنخواہ 1 روپیہ بھی نہیں ملا ہے, اور کہتا ہے آپ لوگ ٹرمینیٹ ہے. کیوں بھائی, ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہم کیا اس خیبر پختونخوا کے شہری نہیں ہیں؟ ہم اس کے نوجوان نہیں ہیں؟ جب سوری پل کے نیچے ہم پرامن ہم نے احتجاج کیا تھا تو ہمارے اوپر لاٹھی برسائی. جب کل ان کے میں نے میڈیا بھی دیکھا ہے, ان کے ISF کے اپنے بچے ریڈ زون کے اندر گھس گئے, انہوں نے وہاں تشدد کیا, سیکریٹریٹ میں تشدد کیا, CM ہاؤس کے سامنے انہوں نے کیا. بھائی وہ بھی میرے طرح نوجوان ہیں, وہ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن وہ ISF ہے تو ISF بھی ہمارے طرح نوجوان ہے اور ہم بھی نوجوان ہیں. ان کو الگ طریقے کا قانون ہے اور ہمارے ساتھ الگ طریقے سے پیش آتے رہے ہیں ابھی تک. قطعاً ہمیں منظور نہیں ہوگا. ہم نے ابھی جو میں ایک بات دکھ سے کہنا چاہتا ہوں, ہمارے ساتھی ٹوٹل 1000 بندے ہیں, ان میں 500 بندے ایسے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہمارے پاس 1 روپیہ نہیں ہے, ہمارے جو گھر کا خرچہ ہے بڑے مشکل سے چلتا ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, کوئی ہمیں ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے ہیں بھائی کون سا آپ کا تنخواہ ہے کہ جو آپ کو ملے گا 1 سال میں نہیں ملا. تو فائنانشلی انہوں نے کہا کہ ثاقب بھائی ہم کدھر جائیں؟ وہ میرے سامنے روئے, خدا کی قسم میں نے فون بند کیا, میرا اتنا ترس آیا, میں نے کہا میرے بس میں نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں, لیکن سٹرگل ہماری جاری رہے گی. یہ ہم اپنی جنگ کی, یہ اپنے حق کی انشاءاللہ تعالی ہم جنگ لڑیں گے, تب تک لڑیں گے جب تک ہمارے حق نہیں دیا جائے گا. ہمارے ساتھ ستیلے ماں کے ساتھ جس طرح ہمارے ساتھ سلوک کیا کہ ہم اس ملک کے, اس خیبر پختونخوا کے شہری نہیں ہیں, ہم اس ملک کے بچے نہیں ہیں. دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ کہتے ہیں ہم ایوان میں بیٹھے ہیں, ہم قوم کے نمائندے ہیں. ایسے قوم کے نمائندے نہیں ہیں, ہمیں شرم آتے ہیں آپ کو قوم کے نمائندے کہنے پر. آپ اسمبلی میں اپنی بات کرتے ہیں, نوجوانوں کی آواز آپ لوگوں نے نہیں سنی, جو کہ 9 دن سے ہم نے سوری پل کے نیچے آواز اٹھائی, میڈیا کے تھرو ہمارے دوستوں نے ہمارے سپورٹ کی, لیکن پھر بھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں تک ہماری آواز پہنچتی ہے, پھر بھی آپ لوگ خاموش ہوتے ہیں. کہتے ہیں انصاف کی بات کرتے ہیں, انصاف کہیں نہیں ہے, نہ ہمیں کوئی نظر آیا ہے. 1000 بچے سڑکوں پر تھے, سڑکوں پر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ سر دکھ سے ایک بات ہے کہ جب ہم لوگ اپنے حق کی بات کرتے ہیں, ٹیبل ٹاک 20 دن گزر گئے, منسٹر صاحب سے 4 ملاقاتیں ہوئی, کوئی نتیجہ خیز نہیں رہی. DG صاحبہ کو میں نے منتیں کی کہ DG صاحبہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 1000 بندوں کا کام ہے, میرا نہیں ہے, خدا را ان کے اوپر گزارا کریں, رحم کریں, یہ آپ کے بچے ہیں. آپ 2.5 لاکھ 3 لاکھ تنخواہیں لیتے ہیں مہینے کی, TAD لیتے ہیں. آپ کا 1 دن کے TAD اگر آپ کو نہیں ملتے ہیں تو آپ پورے جو ڈپارٹمنٹ میں جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں, سیکٹری, ان کی کلاس لیتے ہیں کہ بھائی ہماری یہ TAD کیوں نہیں ملی. ہم 1 سال سے تنخواہوں کے بغیر ڈیوٹی کرتے ہیں, اوپر سے آپ ہمیں ٹرمینیٹ کرتے ہیں. 1000 پوسٹ کریٹ کیا تھا, یہ بھی پروف بات ہے. اس گورنمنٹ نے, فنانس ڈپارٹمنٹ نے 1000 پوسٹ کریٹ کیا, ہماری سروس بک بنی, 8000 بندوں نے اپلائی کیا, وہاں 3000 شارٹ لسٹ ہوئے, 3000 شارٹ لسٹ میں سے 1000 بندوں کی ریکروٹمنٹ ہوئے ود سرکاری رول اینڈ ریگولیشن کے مطابق. آج ہمیں ٹرمینیٹ کس قانون کے تحت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں خزانہ خالی ہے. ہم نے کیا خالی خزانہ؟ اللہ کے بندو, خزانہ جس نے بھی خالی کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جوابدہ ہوگا, لیکن خزانہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں نے خالی کیا ہے. جب ہم حق کی بات کرتے ہیں سر, مجھے پرسنل میں کئی بار یہ کہا ہے, میرے سامنے کہا ہے, میرے دوستوں کے سامنے کہا ہے کہ آپ کا ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہے, آپ ایسی باتیں کرتے. میں نے کہا میں حق کی بات کرتا ہوں, میرا ویڈیو نہیں, میرا سر بھی آپ یا 1000 بندوں پر قربان ہے. 1000 خاندان کی بات کرتا ہوں, 1000 لڑکوں کی بات کرتا ہوں, ان میں 600-700 بے روزگار لوگ ہیں, کورونا میں افیکٹ ہوئے, پھر بھی ان کی بات آپ مجھے نہیں کرنا چاہتے ہیں. ابھی کہتے ہیں کہ ہم کئی بندوں کو نہیں لیتے ہیں. میں نے کہا آپ مجھے نہ لیں, میں آپ کا اسپیشل ٹارگٹ میں ہوں, میرا نام محمد ثاقب ہے, کوہستان کا ہوں, مجھے نہ لے لو.
لیکن میرے 1999 بندوں کو لے لو، اس کے بغیر میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کروں۔ لیکن میں اس میڈیا کی وسادت سے تمام جو ہمارے متعلقہ ذمہ داران، ہیلتھ منسٹر تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہے، سی ایم صاحب ہے، ان سے میرے تمام پی ٹی آئی کے عہدیداران ہیں، اپوزیشن کے پارٹی کے ممبران ہیں، جو بھی ہے جو کہتا ہے کہ میں قوم کی نمائندگی کرتا ہوں، ان سے میرے محمد ثاقب کی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے آواز بن جائے۔ 2 دن کا ٹائم دیتا ہوں میں حکومتی وقت کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ 2 دن میں اگر ہماری جنرل مطالبات جو کہ ٹرمینیشن لیٹر ہمیں بھیج دیا ہے اس کو فوراً معطل کریں، 1000 بندوں کو بحال کریں، ان کی تنخواہیں فی الفور ریلیز کریں، فکس پے پہ لیا تھا فکس پے سے ہٹایا جائے، جو کہ بی پی ایس 12 میں ہم بھرتی ہوئے دوسرے پیرامیڈکس کو جو مراعات ملتی ہے پھر فوراً ہمیں وہی مراعات دی جائے۔ اگر 2 دن میں ہمیں ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو سن لو انشاءاللہ تعالی 1000 بندے اپنے فیملی سمیت انشاءاللہ تعالی ہم بنی گالہ اور زمان پارک کا رخ کریں گے۔ وہاں ہم ٹینٹ لگائیں گے، اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک ہمیں حق نہیں ملے گا۔